السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اسی شہید، اسی جہاد کرنے والے سید علی گیلانی کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ہم نے 14 اگست کو پچھلے سال اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ سید علی گیلانی سے ملنے کی خواہش، ہندوستان کے دو ہی لوگوں سے ملنے کی خواہش تھی۔ ایک وہ جن کی زمین پہ قبضہ ہے، ناصبوں کا، نامرادوں کا۔ دوسرا وہ شخص یوسف خان دلیپ کمار۔ میں اسے اپنی ہی قسمت کی خرابی کہوں گی کہ دونوں سے ملنے کی پوری زندگی شدید خواہش رہی، بچپن سے لے کے۔ ہمیشہ سے جو لوگ جینون ہیں، جن کا کام جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے اور پھیلا رہے گا، چونکہ وہ کہتے ہیں نا، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ تو یہ وہی روح سفر ہے، یہ وہی روح ہے جو حق اور سچ کے لیے پوری زندگی اپنی جہاد میں بسر کر دیتے ہیں۔ یوسف خان کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشیاں، ایک اولاد کی خوشی کے علاوہ کوئی ایسی اور ایک محبت نہیں مل سکی، لیکن اللہ نے اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ ایک بہترین وفادار بیوی ان کو عطا کر دی، سائرہ بانو۔ بٹ علی گیلانی صاحب کی، سید علی گیلانی شہید، میں ان کو شہید کیوں کہہ رہی ہوں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ ان کی پوری زندگی جد و جہد پر مبنی ہے۔ کوئی دور دور تک کشمیر کا کوئی لیڈر ان کے جہاد کو چھو نہیں سکتا۔ اسی لیے میں کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہوں گی سوائے ان شہداء کے جو کشمیر میں، جو بچے مارے گئے، جو نوجوان مارے گئے، جو خواتین کے ساتھ ہوا۔ اینڈ یاد رکھیے مودی صاحب، ہندوستان کے ناصبوں، تم یہ یاد رکھنا، گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تمہارے ساتھ بھی یہ سب ہوگا۔ خاص طور پہ مودی صاحب جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اور امام حسین کی بات کرتے ہیں علیہ السلام کی، کہ وہ آپ کے منٹور ہیں، انسانیت کا وہ جو اتنا بڑا علمبردار حسین علیہ السلام آپ کا آئیڈیل ہے، تو کشمیر میں کیا کر رہے تھے آپ؟ جو انسانیت کی محبت میں بیٹھ کر وہاں پر مرثیے اور سوز و سلام اور نوحہ خوانی کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جہاد پر، وہ شخص کتنا بڑا ہپوکریٹ، کتنا بڑا منافق ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں طاقت آئی تو اس نے خود کو یزید سے بھی زیادہ بدتر ثابت کیا۔ اور جو کچھ کشمیر میں آپ نے کیا، آپ کی نسلیں، مودی صاحب خاص طور پر آپ کی اور RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، آپ لوگوں کی نسلیں یاد کریں گی۔ اللہ آپ پر، انسانیت کو اس طرح روننے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ انسانیت چاہے ہندو میں ہو، چاہے سکھ میں ہو، چاہے مسلمان میں ہو، کسی میں بھی ہو، کسی کرسچن میں ہو، کسی یہودی میں ہو، اگر اس میں انسان زندہ ہے تو پھر اس کے ساتھ درندگی کرنے والے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ دیکھیں، شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، سچ کی اور حق کی گواہی دینا۔ سید علی گیلانی کو میں اس لیے ہمیشہ آپ شہید کے نام سے یاد کروں گی۔ جب بھی ان کا نام آئے گا تو پہلے شہید سید علی گیلانی کہوں گی، اور میری ناکام حسرتوں میں سے ایک حسرت بھی یہ میری قبر میں ساتھ جائے گی کہ یہ وہ دو لوگ تھے ہندوستان کے جن سے ملنے کی خواہش ہمیشہ بچپن سے لے کے آج کے دن تک میرے ساتھ رہی۔ تم امام حسین کی بات کرتے ہو، اس یزید نے اور یزید کے باپ نے جو لاشوں کی پامالی کا سلسلہ شروع کیا تھا، کیا تم نے یہ نہیں کیا؟ تم نے معاویہ اور یزید کی سنت پہ عمل نہیں کیا؟ کس منہ سے اپنے آپ کو تم امام حسین کو کہتے ہو کہ وہ تمہارے مینٹور ہیں؟ مودی صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو اور آپ کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شہید کسے کہتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی، جھوٹ کی نہیں، حق کی اور سچ کی گواہی۔ اور سید علی گیلانی جیسے لیڈر ساری زندگی حق اور سچ کی گواہی دیتے رہے۔
اس لیے میں جب بھی ان کو پکاروں گی تو شہید سید علی گیلانی کے ہی نام سے پکاروں گی۔ تدفین کے وقت تم نے کیا کیا؟ ان کی آخری عمر میں ایک 91 سال کے بیمار انسان کو تم نے ہاؤس اریسٹ رکھا، اور ان کے انتقال کے بعد کہتے ہو آدھے گھنٹے میں دفنا دو، نہیں تو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیں گے۔ لعنت ہے تم پر، اللہ کی لعنت ہے تم پر، تمہارے بھگوان کی لعنت ہے تمہارے پر، تم ان سارے تمہارے خداؤں کی جنہیں تم اپنا دیوتا اور خدا مانتے ہو، ان سب کی لعنت ہے تم پر، چونکہ انہوں نے ہندو سکھ مت کو ہمیشہ انسانیت کا درس دیا۔ اور تم کس کے راستے پر ہو؟ تم تو ابلیس کے راستے پر ہو، شیطان کے راستے پر ہو تم۔ کشمیر کے لیڈر اگر بکاؤ نہ ہوتے اور تمہارے ساتھ انہوں نے ہاتھ نہ ملائے ہوئے ہوتے تو آج کے دن تک سید علی گیلانی اپنی زندگی میں ہی کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھ کے جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم کو بھی مودی صاحب، تم کو بھی وہیں لوٹ کے جانا ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ تدفین تم نے ان کی جس طرح لے جا کر کی ہے، جس میں لوگ شرکت بھی نہیں کر سکے، نہ ان کے چاہنے والے، نہ وہ لوگ جو ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، جو ان کا جنازہ پڑھنا چاہتے تھے۔ تم نے بہت ظلم کیا ہے، تم ظالم ہو، تم بالکل ظالم ہو، اور ہندوستان کے لوگ بھی تمہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں ظالم کے نام سے ہی یاد رکھیں گے، یہ یاد رکھنا تم۔ خدا حافظ۔